مسعود حیدر صاحب نے بڑی میں سمجھتا ہوں ایک اہم اور امپورٹنٹ بات کی ہے کہ انہوں نے تو نوٹس آپ کو دے دیا ہے کہ لک وی آر ایٹ وار، کیونکہ ایک ہوٹل کو بلاسٹ کرنا یا ایک پبلک کسی یوٹیلیٹی کو بلاسٹ کرنا، یہ تو ایک اٹ از اے ڈائریکٹ اٹیک اگینسٹ پاکستان. دا کوشچن از لوگوں کے جو مائنڈ سیٹس ہیں آپ ان کو کیسے چینج کریں گے؟ I mean, what is the answer for that? I mean, is there a solution or not? دیکھیے ہمارے ہاں ہماری قوم میں جذبہ شہادت کا بہت شوق ہے، جس میں کہتا ہوں جذبہ خودکشی، ایک سیلف سوسائڈل انسٹنکٹ ہے. اور ہمارے ہاں ایسے بڑے جہادی حضرات ہیں جن میں جنرل ریٹائرڈ خاص طور پر شامل ہیں، اور ان کے بہت سارے اخبار نویس بھی ہیں اور اخبارات بھی ہیں جو یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ چلانے کے حق میں رہتے ہیں. اور یہ جانے بغیر کیا تیاری ہے یا نہیں ہے، جنگ کا میرے لیے وقت اچھا ہے یا نہیں ہے، اور جنگوں میں کیا ہوتا ہے اور جنگی سائنس کیا ہے کہ جنگ کب لڑی جائے اور کب نہ لڑی جائے یہ آپ کی چوائس ہے. اور جو لو سون جو بہت بڑا ایک چینی ماہر دفاع تھا، ملٹری سائنٹسٹ تھا، جسے سب کوٹ کرتے ہیں کہ جنگی سائنس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کو اوائڈ کیسے کیا جائے، جنگ کو نہ ہونے کیسے دی جائے، یہ ہے ملٹری سائنس. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ بس چڑھ جا بیٹا سولی پر، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ زرداری صاحب بالکل اعلان جنگ کر دیں امریکہ کے خلاف، صاف صاف بتا دیں، منہ توڑ جواب دیں. پوچھا جاتا ہے منہ توڑ جواب کا کیا مطلب ہے؟ سخت بیان دیں. سخت بیان دینے سے کیا حاصل ہوگا آپ کو کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ مشاعرہ ہے، اور سخت نعرہ لگا کر آپ تبادلے قوت بدل دیں گے. ایک تو یہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کافی طالبانائزیشن بھی ہوئی ہے، اور اس سے ریاست نے مجرمانہ طور پر آنکھیں بند کی ہیں. انہیں شہید لکھا جاتا ہے، اپنے کو لاحق کہ جی وہ جاں بحق ہو گئے، فوجی جاں بحق ہو گئے اور وہ طالبان شہید ہو گئے. ابھی تک یہ سپلٹ پرسنالٹی چل رہی ہے. اب آپ کے پاس راستے دو ہیں، یا آپ امریکہ کے خلاف زبانی جنگ میں شامل ہو جائیں، یا ایران کی طرح جیسے ہوتا ہے نہ تیل ہے نہ ذریعہ ہے نہ معیشت ہے نہ کچھ ہے، اور آپ خالی بڑک مار کے اپنے آپ کو مروا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ بش سے ہمیں ایک اعتبار سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ایک اعتبار سے بری بات بھی ہے بہت بڑی، کیونکہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ عراق چلا گیا. اگر وہ پاکستان کی طرف چل پڑتا تو پاکستان کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ یا تو یہ کہ آپ کہیں کہ جی پاکستان کی جنگ امریکہ سے، یا آپ یہ فیصلہ کریں نہیں یہ جنگ تو ہماری اس وقت دہشت گردی سے ہے، یہ بھلے کبھی 9/11 کے وقت امریکہ کی ہوگی، لیکن پاکستان میں جو جہادی یونیورسٹیاں بن گئی ضیاء الحق کے زمانے سے، یہ تو بہت پہلے سے بنائی گئی، ان کا صفایا ضروری ہے. اس میں دنیا سے جہاں سے مدد ملتی ہو پوری دنیا سے مدد لینی چاہیے. ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے ایک چیز کی، وہ صلاحیت لینی چاہیے. کوئی اگر ہیلی کاپٹرز نہیں ہے، اگر اور چیزیں نہیں ہیں، سرویلنس سسٹم نہیں ہے، وہ لینے چاہیے. اور یہ کہ جی امریکہ آ گیا، امریکہ کہاں آیا؟ اس جگہ پہ آیا جہاں پہ پاکستانی اسٹیٹ کا کنٹرول ہی کوئی نہیں. وہ کوئی ایسی خود مختاری کی کون سی وائلیشن ہوئی ہے جس علاقے میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اچھی بات ہے. یہ میں زرداری صاحب کے اس موقع سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہم ایک قومی محاذ بنانے کے لیے جا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، وہ ٹوٹتا ہے امریکہ کی اس سے. اور امریکہ کی یہ حکمت عملی کہ 5 مارو اور 50 پیدا کرو ہمیں قبول نہیں ہے. اس سے یہ لوگ جب تک عوام کی حمایت نہ لیں، قبائلی عوام ہمارے ساتھ نہ آئے، اور کوشش ہو رہی ہے اب کہ قبائلی عوام ہمارے ساتھ آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میڈیا کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ کسی صورت میں اس کے لیے گنجائش پیدا نہ کرے، دہشت گردوں کے لیے جواز پیدا نہ کرے امریکہ دشمنی میں یا کسی اور وجہ سے. جیسے اب یہ واقعہ ہوا ہے ہمارا ہوٹل کا، ایک صحافی نے خبر لکھی ہے جھوٹی اور جعلی کہ وہاں پہ تو اس لیے ہوا ہے کہ میرے بھائی سے پوچھا اس نے کہ بھئی وہاں تو میرائنز تھے، کتنے میرائنز تھے وہاں پہ؟ مجھے معلوم ہے کہ وہاں سعودی مشین زیادہ تھے وہاں پہ ٹھہرے ہوئے، اور ملکوں کے لوگ زیادہ ٹھہرے ہوئے تھے. اور وہ وقت انہوں نے وہ چنا کہ جب لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں 3000 لوگ افطاری کرنے کے لیے اتنی بڑے تعداد میں وہاں پہ افطاری ہوتی ہے کہ 3-4 ہزار بندہ ہر روز ہوتا ہے. اور وقت وہ چنا جب افطاری ہو رہی تھی اور گارڈز بھی سڑکوں سے ہٹ گئے تھے اور پولیس کا پیروی ویسا نہیں تھا. اس وقت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا. زیادہ تر لوگ کون مرے؟ میں جب 4تھے فلور 5 فلور میں خود تھا، بچے زخمی سے چلا رہے تھے اور مائیں جل رہی تھی اور بچوں کو پکڑ رہی تھی. جب جلتی ماں جلتے بچے کو پکڑے گی تو بچہ بھی جل کے مر رہا، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو اتنا خوفناک لوگ ہیں یہ لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف یہ جو میں ان کی بات سے، نظامی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے حالات ٹھیک کریں، یہ بڑا ضروری ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ملک کے تمام ادارے ایک ہی سمت میں عمل کریں گے؟ کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ ریاست کے اندر جو روگ ایلیمنٹس ہیں
معاشرے کے اندر جو لوگ ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کی پالیسی کو سبمٹ کر دیں. میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان کو اس پہ خاص طور پر سوچنا چاہیے اور اپنی آئینی فرائض سول حکومت کی قیادت میں انجام دینا چاہیے, اور کسی صورت میں ایسے عناصر کو گوارا نہیں کرنا چاہیے پاکستان کی سرحدوں کے اندر. اگر ہم اپنے خطے کو استعمال نہیں ہونے دیں گے تو نہ امریکہ ہم پہ آگے دھمکی دے سکتا ہے, نہ ہندوستان ہمیں کچھ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنا علاقہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ استعمال نہ ہونے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آنا میریٹ کے بعد بہت ضروری تھا کہ اب دوبارہ پاکستان پہ فوکس, ہمارا 9/11 کہا جا رہا ہے جیسے امریکہ کا 9/11 ہوا, تو یہ بڑا اہم موقع تھا کہ یہ آ کے بڑی سمپیتھی ہے, ہمدردی ہے, ہم اسے اس کا فائدہ اٹھائیں. امتیاز صاحب تھینک یو ویری مچ. اب جو طالبان آئیں گے تو انشاءاللہ کراچی میں امن قائم ہوں گے, اور کراچی ایک صنعتی شہر ہے اور وہاں امن کی ضرورت ہے, اور امن انشاءاللہ طالبان کے ہاتھوں سے آ سکتا ہے. عن قریب انشاءاللہ کراچی طالبان کا ہوگا, یہ مسلمانوں کا ہے. کراچی میں وہاں مدارس ہے, علماء ہے, طلباء ہے اور اسلام پسند لوگ ہے. تو جہاں بھی اسلام پسند لوگ ہوگا, مدارس ہوگا, طلباء ہوگا, تو وہاں طالبان انشاءاللہ پیدا ہوگا. طالبان قبائلی علاقہ جات سے نہیں جائیں گے وہاں, یہ کراچی کا طالبان ہے, انشاءاللہ وہ منتظر ہے. جہاں بھی اور کب بھی اس کو امیر بیت اللہ محسود کی طرف سے اس کو امر ملیں گا تو وہ لوگ انشاءاللہ کراچی میں کارروائی کریں گے, اور وہ ظلم کے خلاف اور بربریت کے خلاف اور فحاشی اور اورانی کے خلاف انشاءاللہ ان لوگوں کا قیام ہوگا. اب انشاءاللہ اس وقت تک جنگ جاری رہے گی, جہاد جاری رہے گی جس وقت تک شریعت نافذ نہیں ہوتی. تقریباً 4 حکومتیں اس میں گزر چکی ہیں, اور ہر حکومت نے ہر دور میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت نافذ کریں گے. تو ابھی تک انہوں نے ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت کا ایک دفعہ بھی نافذ نہیں کیا. تو جب تک یہ شریعت نافذ نہیں کرتے ہم ان کو ماریں گے, ہم ان کو قتل کریں گے, ہم ان کو گرفتار کریں گے, اور ہم ان کو اپنی بھرپور کوشش کریں گے, آخری دم تک ان سے لڑیں گے. تو جب تک یہ شریعت نافذ نہیں کرتے ہم ان کو ماریں گے, ہم ان کو قتل کریں گے, ہم ان کو گرفتار کریں گے, اور ہم ان کو اپنی بھرپور کوشش کریں گے, آخری دم تک ان سے لڑیں گے. تو جب تک یہ شریعت نافذ نہیں کرتے ہم ان کو ماریں گے, ہم ان کو قتل کریں گے, ہم ان کو گرفتار کریں گے, اور ہم ان کو اپنی بھرپور کوشش کریں گے, آخری دم تک ان سے لڑیں گے. دہشت گردی کی ان وارداتوں کے دوران اب تک 8000 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, جن میں 1000 سیکورٹی اہلکار شامل ہیں. سوات کی تحصیل مٹا میں اب تک عسکریت پسندوں نے لڑکیوں کے 6 اسکول نذر آتش کر دیے ہیں, جس کے باعث لڑکیوں کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں شہزاد عالم کی یہ رپورٹ. میں متاثر ہو رہے ہیں, وہیں اس کا افسوسناک پہلو تعلیمی اداروں کے جلانے کے واقعات کا رونما ہونا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ضلع سوات میں مجموعی طور پر 130 سے زائد اسکول جلائے گئے ہیں, جن سے 60,000 سے زائد طلبات متاثر ہوئی ہے. یہ مچی ہوئی تباہی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہاں کے مقامی عسکریت پسند یہاں کی عوام کو ایک بار پھر زمانہ جاہلیت کی طرف دھکیل رہی ہے. سوات میں شدت پسندوں نے سیریز مارکیٹ, بنیادی مرکز صحت اور گرلز اسکول کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا. منگورا شہر میں رات گئے شدت پسندوں نے قلندر مارکیٹ کے چوکیدار کو یرغمال بنا کر سی ڈی مارکیٹ میں 2 دھماکے کیے, جس کے نتیجے میں 50 سے زائد دکانوں کو نقصان پہنچا. ادھر تحصیل چار باغ میں شدت پسندوں نے گورنمنٹ گرلز اسکول اور قریبی واقع بنیادی صحت کے مرکز کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا. شدت پسندوں نے مٹا کے علاقے اشاڑی میں رابطہ پل کو دھماکے سے تباہ کر دیا, اور لالپو اور گڑی میں 4 لڑکیوں کے اسکول بھی نذر آتش کر دیے گئے ہیں, جبکہ چار باغ میں ٹی وی بوسٹر کو بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں مسجد کے اندر بم دھماکے سے 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق محلہ روشن چراغ میں امام بارگاہ کے قریب ایک مسجد میں نماز کے بعد مسجد سے نکلنے والے نمازیوں پر بم سے حملہ ہوا, جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے. واک اینڈ آرڈیننس فیکٹری کی حدود میں خود کش بم دھماکوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 100 ہو گئی, درجنوں افراد زخمی ہیں. دہشت گردی کی ان وارداتوں کے دوران اب تک 8000 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, جن میں 1000 سیکورٹی اہلکار شامل ہیں. تحریک طالبان کے ترجمان مولوی عمر نے کہا ہے کہ بیت اللہ محسود اگر حکم کریں تو کراچی کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت مختلف مکاتب فکر کے 15,000 کے لگ بھگ مدارس دین کی تعلیم عام کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, جہاں ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں.
we felt that somebody had to do something. We looked at if other groups were doing anything, focusing on the women, and they didn't have campaigns here in the United States, and we felt we could at least bring it to the attention of the United States because we felt that we could aid them, and that's what we've tried to do. Are you at all concerned, Mavis, that any retaliation that might occur, they'll take it out on women?